فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، قرآن کی آیت بھی خاموش ہو گئی، کچھ نہیں بولی آگے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے خاص بندے پر وحی کی۔ اب کیا وحی کی؟ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ، بڑی بڑی نشانیاں دکھائی، بس بات مبہم رکھ دی، ختم کر دی۔ اس کی تفسیر بھی اگر آپ پڑھیں گے نا، بڑے بڑے مفسرین نے کچھ بھی نہیں کہا کہ اللہ اور رسول اللہ میں کیا باتیں بھی، کچھ بھی نہیں کہا، سب خاموش ہے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ راز تو وہاں کھلے گا۔ تو لہٰذا یہ پہلی حکمت۔ دوسری حکمت، فرشتوں کو دیدار کروانا تھا۔ دیکھو اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے، تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ یہ عالم دنیا ایک عالم ہے، دوسرا عالم عالم ملکوت ہے، فرشتوں کا عالم ہے، ایک عالم جن ہے، پھر عالم ارض و سما وہ الگ عالم ہے۔ تو اب آپ سمجھئے کہ انسانوں نے دیدار کر لیا تھا، آسمان اور زمین نے دیدار کر لیا تھا، اب فرشتوں کو دیدار کروانا ضروری تھا، تو اللہ کے نبی کا دیدار کروانا تھا، اس لیے اللہ کے نبی کو سیر کروائی اور سارے فرشتوں کو دیدار کروایا۔ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، عرش کے اوپر، بس سب نے دیدار کیا۔ تیسری حکمت، اگر اللہ کے نبی زمین پر رہتے، آسمانوں پر نہ جاتے تو فرشتوں کو دیکھنے ملتا؟ بھائی جو ڈیوٹی والے فرشتے ہیں دنیا میں، جس کی ڈیوٹی ہے وہ تو دیکھ لیتے، لیکن جو آسمانوں والے وہ کہاں دیکھتے؟ نہیں دیکھتے۔ تو رحمت للعالمین آپ کو بنایا۔ تیسری حکمت، فرشتوں کے فخر کو توڑنا تھا۔ کچھ فرشتے ایسے تھے جو فخر کر رہے تھے کہ ہم آسمان کے فرشتے ہیں، زمین کے فرشتوں کو کہہ رہے تھے تم تو نیچے رہتے ہو، ہم اوپر ہیں۔ مکالمات ہوتے تھے اس زمانے میں، یہ بہت دلچسپ ہے، میں پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ ساتویں آسمان کے فرشتے چھٹے آسمان والوں کو کہتے ہم اوپر ہیں، چھٹے والے پانچویں والے کو کہتے۔ تو فرشتے فخر کرتے اور سب سے اوپر تھے عرش کے فرشتے، ان کے فخر کو توڑنا تھا۔ ان سے اوپر اگر کوئی جاتا تو فخر کو توڑتا، تو اللہ کے نبی کو پہنچایا۔ تیسرا فخر کو توڑنا۔ چوتھا امام الکل بنانا تھا، یعنی آپ انسانوں کے امام تھے، فرشتوں کے امام پھر بنے، پھر انبیاء کے امام بنے، ساری کل مخلوقات کے امام بنے، اس لیے آپ کو امام الانبیاء بنا کر سارے کل مخلوقات کا امام بنایا۔ پانچواں کفار مکہ کی پسپائی، یہ اس لیے کہ کفار مکہ نے 3 آفر رکھے تھے۔ کیا رکھے تھے؟ ارے بھائی بولو، دیکھیں یاد ہے یا نہیں ہے؟ پہلا مال دے گے، دوسرا عہدہ دے گے، تیسرا لڑکی دے گے، آفر رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہارا آفر ہے دنیا کا، آفر تو ہم بھی رکھیں گے۔ پھر اللہ نے آفر رکھا، اللہ کے نبی کو بلوایا، کہا کہ وہ دنیا کی لڑکی پیش کر رہے تھے، ہم تمہیں جنت کی حور پیش کرتے ہیں۔ وہ تمہیں دنیا کا عہدہ پیش کر رہے تھے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تمہیں آخرت کا عہدہ پیش کرتے ہیں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین بناتے ہیں۔ اور چوتھا کیا تھا؟ وہ تمہیں مال پیش کرتے ہیں، دنیا کا مال ختم ہو جائے گا، ہم تمہیں خزانوں کی سیر کراتے ہیں۔ اللہ نے ہر خزانے کی سیر کروائی ہے۔ تو نبی کو آفر انہوں نے کیا، اللہ نے بھی آفر کیا۔ چھٹی چیز، دلداری اللہ کے نبی کی کرنا تھی، کیونکہ غمزدہ سے طائف میں پتھر پڑے اور وہاں پر لوگوں نے آپ کو ڈرایا، دھمکایا، بائیکاٹ ہوا، چچا کا انتقال، بیوی کا انتقال، بہت سارے حالات آئے، آپ غمزدہ تھے، حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے۔ تو جب بچہ ہمارا بہت زیادہ روتا ہے تو بڑے کیا کرتے؟ کچھ اسے لا کر دیتے ہیں، چلو گھومنے پھرنے جائے گے بیٹا۔ پہلے مارتا ہے باپ، 2 جوتے لگاتا ہے کھینچ کھینچ کے، پھر چلو وہی وارنگا کے پھاٹے تک لے کر جاتا ہے، پھر گاڑی پر بٹھا کر لے کر جاتے ہیں، نہیں جاتے ہم لوگ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں رونے پر مجبور دنیا والوں نے کیا، رونے پر مجبور ہم نے نہیں کیا، یہ دنیا والوں نے رلایا ہے، دنیا والوں نے ستایا ہے، دنیا والوں نے خون بہایا ہے۔ ہم تمہیں ایسی جگہ لے کر جائیں گے کہ تم خون کا بہنا بھول جاؤ گے، دنیا کی دکھ اور تکلیف بھول جاؤ گے۔ دلداری کرنا تھی، سیر کروائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے بہترین سیر کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔
7ویں چیز عیسائیوں کے فخر کو توڑنا تھا، حکمت یاد رکھنا۔ عیسائی فخر کرتے تھے کہ ہمارے نبی جو عیسیٰ ہے وہ چوتھے آسمان پر ہیں، تمہارے نبی تو ابھی زمین پر گھوم رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اٹھایا 7 آسمانوں سے اوپر، کہا کہ تمہارے عیسیٰ چوتھے پر ہے، ہم 5واں 6واں 7واں اور اوپر تک۔ عیسائیوں نے اعتراض ہی نہیں کیا، پھر ختم معاملہ۔ 7ویں حکمت۔ 8ویں حکمت، دنیا میں سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں بن دیکھے، کوئی ایک ایسا ہو جو دیکھ کر عبادت کرنے والا ہو۔ حضرت آدم بن دیکھے، حضرت نوح بن دیکھے، حضرت ابراہیم بن دیکھے، حضرت اسماعیل بن دیکھے، حضرت لوط علیہ السلام بن دیکھے، داؤد اور دانیہ علیہ السلام بن دیکھے، حضرت عیسیٰ بن دیکھے، اور سارے قطب اور ابدال سارے لوگ بن دیکھے، دیکھ کر عبادت کرنے والا صرف ایک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا مجھے آپ بتاؤ، بن دیکھے عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے یا دیکھ کر؟ اللہ کو ابھی ہم نے دیکھا نہیں، رسول اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن باتیں ہم سن رہے ہیں تو مزہ آ رہا ہے نا۔ جب اللہ کے نبی خود بیٹھے گے اور خود لائیو آپ سنیں گے تو اس کا کیا عالم ہوگا، اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننا ایک الگ بات، اور اللہ خود جب قرآن کی تلاوت کرے گا تو کیا حال ہوگا۔ تو اللہ کے نبی دیکھ کر عبادت کرنے والے کوئی تو معراج کے سفر کے بعد جو 18 سال اللہ کے نبی جب آئے اور عبادتیں کی ہیں، تو صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عبادت کا انداز ہی کچھ اور تھا، چہرے کی چمک ہی کچھ اور تھی۔ یہ جو آنکھوں کی روشنی ہے اتنی تیز ہو چکی تھی اللہ کے نبی کہ اندھیرے میں سایہ دیکھ کر آپ پتہ لگا دیا کرتے کون ہے، آنکھیں تیز ہو چکی تھی۔ خیر بہت لمبا واقعہ ہے، تو لہٰذا 8ویں حکمت۔ 9ویں حکمت، خزانوں کی سیر، پورے خزانوں کی سیر۔ دیکھو ہوتا ہے نا، ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے تو ہم بتاتے ہیں میرا گھر ایسا ہے، ٹوائلٹ یہاں پر ہے، باتھ روم یہاں پر ہے، گیزر میں نے ایسے فٹ کیا، سلائیڈنگ ونڈو میں نے فٹ کی ہے، اور میں نے پی او پی کی ہے، اور میں نے فرش یہاں سے لایا، اور ٹائلز یہاں سے، اور الماری وہاں سے بنوائی، بورڈ وہاں سے بنوایا، ممبر یہاں سے وہاں سے۔ ہم خوشی خوشی بتاتے ہیں نا۔ ابھی میں آ رہا تو امام صاحب ماشاءاللہ مکتب کا بتا رہے تھے کہ کتنا اچھا بنا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی، ماشاءاللہ لوگ بڑا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ تو چھوٹوں کا مکتب ہے، بڑوں کا بھی تو مکتب ضروری ہے، بڑوں کا بھی تو پڑھنا ضروری ہے۔ بڑے پڑھیں گے پھر کب پڑھیں گے؟ مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے، اور مرے گے کب؟ کوئی بھروسہ؟ ابھی میں ٹپک جاؤں آپ ٹپک جائے ایک ہی بات ہے۔ تو لہذا تو اللہ اپنے خزانوں کی پوری سیر اللہ نے کروائی ہے۔ اور نمبر 10، سفارش میں آسانی۔ دیکھو بیان ختم ہو رہا ہے، میں بہت اہم بات ہے، بہت کم سننے میں ملے گی، اس لیے میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں، کہ مجھے بھی جانا ہے، مجھے آپ سے زیادہ گڑبڑ ہے، کیونکہ میں جلدی گھر پر پہنچوں گا تو جلدی آرام کروں گا، جلدی آرام کروں گا تو پھر فجر میں اٹھوں گا، سمجھ میں آئی بات؟ آپ تو ابھی بیان سنو گے تو اپنے اپنے چوکھٹوں میں اور بستروں پر گھس جاؤ گے، مجھے تو لمبا سفر کر کے جانا ہے ابھی، تو مجھے بیان جلدی ختم کرنا چاہیے نا، لیکن میں اس لیے ختم نہیں کر رہا ہوں کہ کیا پتہ کل زندگی رہے نہ رہے، اس لیے بتا دے رہا ہوں، کیونکہ علم چھپانا بھی تو غلط ہے۔ اب جتنا ہے وہ تو بتاؤں گا۔ نمبر 10، سفارش میں آسانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافعی محشر ہے، شافعی روز جزا، یعنی قیامت کے دن سفارش کرنے والے ہیں۔ جب مؤذن اذان پوری دیتا ہے تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اذان کے بعد کی دعا کون سی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ جو دعا ہے، یہ دعا ہم مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں نبی کی سفارش بھی نصیب کر اور نبی کو مقام محمود نصیب کر۔ اللہ کے نبی سفارش کرے گے تو کون سے مقام پر کھڑے ہو کر؟ مقام محمود پر کھڑے ہو کر، اسپیشل ایک مقام جہاں پر جو کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سفارش کی بھی دعا، ہمارے لیے اپنی دعا کرتے ہیں۔
تو قیامت کا منظر ہو رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت اور سارے لوگ پریشان ہو گئے، سب سے پہلے وہ جائے گے آدم کے پاس، وہ کہے گے ان کے پاس جاؤ، وہ حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گے، پھر حضرت موسیٰ کے پاس، پھر حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت اسماعیل کے پاس، آخر میں اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے گے مقام محمود پر، لمبا سجدہ کرے گے، اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ سارے انسان پریشان ہو جائے گے۔ ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عرصہ مراد لیا ہے کہ غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرے گے کہ 500 سال گزر جائے گا وقت۔ سوچو آپ، یہ اپنے لیے کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے۔ بھائی سجدہ تو جب بھی چھوٹ جائے گا، اللہ کے نبی بخشوائے، آل رسول بخشوائے، اتنا لمبا سجدہ مقام محمود پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوگے، سناٹا چھایا ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ اللہ بڑے جلال میں ہوگا، کیونکہ گناہ بہت ہوگے، دوزخ کھول رہی ہوگی، دوزخ چیخ رہی ہوگی، اور گناہ گار لوگ زیادہ ہوگے۔ بھائی دکان کا کوئی آدمی ہو، اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے دکان گھاٹے میں جا رہی ہے یا فائدے میں جا رہی ہے۔ جیسے جیسے گھاٹے میں جاتی ہے تو اس کا پارا چڑھتے رہتا ہے، بات سمجھ میں آتی۔ تو اللہ نے اس کائنات کو بنایا، ہمیں بنایا، تو اللہ کو سمجھ میں آئے گا نا اس وقت کہ یہ کہاں پر جا رہے ہیں لوگ، زیادہ دوزخ میں جا رہی ہیں، جنت میں جا رہے ہیں۔ اس حساب سے اللہ کا جلال بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا۔ اسی لیے سارے انبیاء نیچے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر سجدہ کرے گے اور ایسی تعریف کرے گے، کہا کہ ایسے جملے جو میں نے دنیا میں نہ کہے، اللہ خود دل میں ڈالے گا، میں وہ دل میں ڈالے ہوئے جملے زبان پر لاؤں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، لمبی سجدے میں ہے جب تک، اتنی تعریف کے بعد اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کیوں غصہ ٹھنڈا کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ غصے میں ساری امت کو دوزخ میں ڈال دے۔ اس جلال کو جمال میں بدلنا ضرور۔ ابا غصہ ہوتے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے؟ بھائی پہلے ان کا غصہ کم کرو، بعد میں اپن 50,000 روپے مانگیں گے، پہلے غصہ کم کرو۔ تو لہذا اللہ کا جلال جمال میں بدل گیا۔ تو لہذا ہم یہ سمجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کریں گے تو اللہ پوری امت کو جنت میں داخل کرے گا اپنی اپنی سزا بھگتنے کے بعد۔ تو یہ اس لیے سفارش میں آسانی کب ہوگی؟ جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، اسی لیے سفارش میں آسانی ہوگی کہ نہیں دوزخ بڑی خراب جگہ ہے، میری امت کو جانا نہیں چاہیے، اس لیے میں شدت سے سفارش کروں گا۔ اور جنت بڑی اچھی جگہ ہے، میری امت کو جانا چاہیے، اس لیے میں شدت سے جنت میں جانے کی چاہت کروں گا کہ وہ جنت کے جو باغات ہیں اس میں میری امت ٹہلنا چاہیے، وہ جنت کی جو حوریں ہیں میری امت کے مردوں کو ملنی چاہیے، اور جنت کے جو شراب خانے ہیں وہ میری امت کے لوگوں سے بھرنے چاہیے۔ سمجھ میں ہی بات، یہ تڑپ تھی۔ 11ویں چیز رحمت خداوندی کا اظہار، حکمت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے گناہگاروں کو دیکھے گے اور دوزخ کو دیکھا تو کہیں اللہ کے نبی کم ہمت نہ ہو جائے، تو اپنے محبوب کو رحمت بتائی اللہ نے، رحمت کے سمندر بتائے۔ میرے محبوب اگر سارے گناہ کبیرہ کرنے والے ہو، سارے زانی ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، بے نمازی ہو، سارے ایسے ہو کہ زمین سے آسمانوں تک گناہ سے بھر دیے جائے، ہر ایک کا رجسٹر میں صرف گناہ ہی گناہ ہو، تو میں میرے محبوب کو اپنی اتنی رحمت بتا دوں کہ میرے محبوب کو پھر بھی مجھ سے امید ہو۔ سمجھ گئی بات؟ تو اللہ نے اپنی اتنی رحمت بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر شدت سے اللہ کے سامنے دعا کرے گے، کہے گے نہیں یہ گناہ زیادہ ہے مگر اللہ کی رحمت کے سامنے چھوٹے ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 11ویں چیز۔ 12ویں چیز زمین اور آسمان کا مکالمہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا دلچسپ نقل کیا ہے، میں مختصر میں بتاؤں۔ ارے بیٹا 1 منٹ اتنا سن لے بھائی، پھر میں بھی جاؤں گا تو بھی چلے جانا۔ تو زمین اور آسمان کا مکالمہ کیا ہوا کہ آسمان زمین سے کہنے لگا
کہ میرے اوپر ستارے ہیں، زمین آسمان سے کہنے لگی کہ میرے اوپر مکہ اور مدینہ ہے، آسمان کہنے لگا کہ میرے اوپر تو مقدس مقامات ہیں، حضیرت القدس ہے اور آسمان ہے، عرش کے فرشتے ہیں، لوح و قلم ہے۔ لوح و قلم کی آواز بھی اللہ کے نبی نے سنی تھی، اتنے اوپر تک آپ گئے تھے فرشتوں کے لکھنے کی۔ تو زمین کہنے لگی میرے پاس مکہ ہے، مدینہ ہے، طور ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہیں، اللہ کے نبی میرے اوپر چلے ہیں۔ تو جب یہ کہا تو آسمان خاموش ہو گیا۔ آسمان نے اللہ کے حضور دعا کی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جب آسمان بنایا گیا نا، تو جیسے جیسے یہ بنایا گیا ویسے ویسے یہ روتا گیا اور اللہ سے دعا مانگتا گیا، اے اللہ جس نبی کے صدقے طفیل یہ تجھ مجھے بنا رہا ہے، زمین کو بچھا رہا ہے، وہ نبی کے قدم مجھ پر بھی پڑ جائے۔ آسمان کی روتی ہوئی دعا کو اللہ نے قبول کیا اور خاتم النبیین والمرسلین کے قدم زمین سے اٹھا کر آسمان پر لگائے کہ انصاف میں دونوں برابر ہو جائے، زمین اور آسمان۔ سمجھ میں ہی بات یاد رہ گئے؟ میں بیان کافی لمبا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بھئی آخر کی ایک بات بیان کر دوں، پھر میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلیں، پھر پتہ نہیں ملاقات ہوگی نہیں ہوگی۔ 10 جانور ایسے جو جنت میں جائے گے۔ براق یہ جنت میں جائے گا کیونکہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے، تمام انبیاء کی سواری ہے۔ نبی کا سپورٹیبل سسٹم بننے کی وجہ سے، نبی کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے براق جنت میں جائے گا۔ ایسے ہی جب امام صاحب کو کوئی سپورٹ کرے گا، کوئی معاون اور مددگار ان کا بنے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ، کرے گے سپورٹ۔ دوسری چیز ناقۃ الصالح، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، وہ بھی جنت میں جائے گی کیونکہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے، قدرت کی نشانی ہے۔ تیسری حمار عزیر، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ حضرت عزیر گدھے پر جا رہے تھے تو ایک بستی سے گزر ہوا، عذاب اللہ کا نازل ہوا تھا، بستی راکھ بنی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا اور کہا کہ یہ بستی اور اس کے لوگ کیسے زندہ ہو گئے دوبارہ، اللہ انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ حالانکہ شک نہیں تھا، بس آپ نے زبان سے کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا، حضرت عزیر کو موت آ گئی، 100 سال تک مرتے گئے۔ 100 سال کے بعد جب اٹھے، لمبی نیند سے، موت سے اٹھے 100 سال کے بعد، تو آپ نے کہا کہ آپ نے ثم نکسوها لحما کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے عزیر اٹھو، دیکھو وہ گدھا تمہارا مرا ہوا ہے، اب اس گدھے کو ہم جیسے زندہ کریں گے ویسے باقیوں کو زندہ کرے گی۔ حضرت عزیر اٹھے، دیکھا وہ گدھے کی ہڈیاں ایک دوسرے میں لگ رہی ہے، اس پر گوشت چڑھ رہا ہے، جلد چڑھ رہی ہے، کیونکہ وہ گدھا راکھ بن چکا تھا۔ 100 سال بولے تو باڈی محفوظ ہوگی؟ وہ تو نبی تھے، ان کی تو محفوظ ہے، گدھے کی کیوں ہوگی؟ گدھا تھوڑی نبی تھا، سمجھ میں ہی بات؟ تو دوبارہ پھر ہڈیاں جڑی اور جلد چڑھی اور گدھا زندہ ہو گیا اور پھر اس پر سوار ہوئے۔ تو حضرت عزیر کے سمجھ میں آ گیا کہ بھئی ایسے زندہ ہو گئے لوگ، تو ہماری بھی ہڈیاں ایک دوسرے میں لگے گی، چاہے ہم راکھ ہو جائے کروڑوں اربوں خربوں سال پہلے۔ تو حضرت عزیر کا گدھا۔ اور چوتھی چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بھنا ہوا مینڈے کا گوشت تیار کیا تھا فرشتوں کے لیے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آ رہے تھے، تو مہمان بن کر فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور بھنا ہوا مینڈا آپ نے پیش کیا ان کے سامنے، تو وہ بھی جنت میں جائے گا کیونکہ رب کی توحید کی دلیل ہے، جسے کہتے ہیں عجل خلیل، حضرت خلیل کا مینڈا۔ اور پانچواں ہے کبش اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ دمبا جو وہ ذبح کر رہے تھے اور وہ آسمان سے زمین پر آیا، وہ بھی جنت میں۔ چھٹا ہے ہدہد سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد، وہ جو پرندہ ہے، احوط بما لم تحط بہ، حضرت سلیمان حاضری لے رہے ہیں، ہدہد غائب ہے، ہدہد کی خبر لی تو ہدہد حاضر ہوا تو کہا کہ احوط بما لم تحط بہ، میں نے ایسی خبر لائی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، قوم سبا کی اس نے خبر لائی تھی، وہ بھی کہا جائے گا جنت میں۔ اور وہ چونٹی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ اے چونٹیوں، ایک چونٹی کہنے لگے اے چونٹیوں کے لشکر ہٹ جاؤ ورنہ سلیمان کا گزرتا ہوا لشکر تمہیں رون دے گا، مسل دے گا،
ختم ہو جاؤ گے, مر جاؤ گے, اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, کیونکہ وہ تو انسان ہے. انسان چوٹیوں کو پیروں سے کچلتا ہے تو پتہ چلتا ہے انسان کو, بھائی چوٹیوں کو تو پتہ چلتا ہے, انسان کو نہیں چلتا. تو وہ جو چونٹی ہے وہ اپنی جماعت کی فکر کرنے کی وجہ سے جنت میں جائے گی, اور ہم باپ ہو کر بے فکرے بن کر دوزخ میں جائے گے تو اچھا لگے گا؟ وہ چونٹی کے سامنے ہماری کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں رہے گی اگر دوزخ میں جائے گے تو یہ. اور 8واں ہے اصحاب کہف کا کتا. وہ جو اصحاب کہف کے 7 نوجوان تھے, ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے, ان کی صحبت کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا, حالانکہ اس نے کچھ کام نہیں کیا. الصحبت مؤثر, اللہ کے نبی نے فرمایا صحبت اثر انداز ہوتی ہے. اگر میں اچھوں کی صحبت میں بیٹھوں گا تو اچھا بنوں گا, بروں کی صحبت میں بیٹھوں گا برا بنوں گا. صحبت صالح ترا صالح, اچھی صحبت اچھا بنائے گی, بری صحبت برا. تو وہ صحبت اچھی ملی تھی کتے کو, تو وہ بیچارہ خوش نصیب تھا, وہ جنت میں. اگر ہم بھی اچھی صحبت اختیار کر لیں, اچھی صحبت کہاں ملے گی؟ جہاں عالم آپ کو نوجوان دکھ جائے اور آپ بھی نوجوان ہو تو نوجوان عالم کو دوست بنا دو, نوجوان حافظ کو دوست بنا دو, نوجوان دائی کو دوست بنا دو, مزہ آ جائے گا. اس کی اچھی صحبت اچھا بنائے گی آپ کو انشاءاللہ. تو یہ ہے. تو اور 9واں ہے حضرت حوت یونس, حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی آپ کو نگل لی, آپ مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 دن تک آپ پڑھ رہے ہیں, تو مچھلی کا پیٹ اللہ کے نام کا گواہ بن گیا تھا. تو اللہ ایسے مچھلی کو دوزخ میں جانے دیتا؟ نہیں. وہ مچھلی اور مچھلی کا پیٹ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور 10ویں چیز بقرۃ بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کی گائے. وہ گائے اللہ نے کہا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا, تو انہوں نے کیا کیا؟ گائے ایسی ہو ویسی ہو, اس کا رنگ نسل وغیرہ پوچھی, اور بعد میں اسے ڈھونڈا اور اسے ذبح کر دیا, اسے کاٹ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بھی توحید کی ایک دلیل تھی, وہ بھی کہا جائے گی جنت میں. اب مجھے آپ بتائیے کہ کون کون؟ براق جنت میں, ہاں, ہدہد جنت میں, کتا جنت میں, چونٹی جنت میں, اور گائے مچھلی سارے جنت میں جا رہے, اور ہم دوزخ میں جائے گے. اچھا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا. ہم کتے سے گئے گزرے ہیں, چونٹی سے گئے گزرے, گدھے سے گئے گزرے. ہمیں کوئی گدھا بولے تو ہمیں غصہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم گدھے نہیں ہیں. ہم انسان ہو کر دوزخ میں جائے گے تو اچھا لگے گا؟ نہیں لگا. اس لیے میرے بھائی اپنی بھی فکر کریں, اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کی بھی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.